ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى وتبارك في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام دوست محبت ذوق اور شوق کے ساتھ آواز بلند مل کر درود پاک پڑھنے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک وأصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلات کے بعد میرے نہایت کی واجب الکرام قابل تعظیم حاضرین محفل، عزیز دوستو، بزرگوں، برادران طریقت، علماء ذی وقار اور میزبان محفل جناب لیاقت صاحب نے اپنے والد گرامی کے اصلاح ثواب کے لیے جناب فقیر محمد مرحوم اللہ نے درجہ منصور پر فیض فرمائے، ان کے اصلاح ثواب کے لیے آج کی اس پروگرام کو بزم سعید کو اپنے والد گرامی کے اصلاح ثواب کے نام پر موصول کیا ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ میرے مرشد کریم ہم سب کے دلوں کی جان، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، جن کے تصدق سے آج سروں پر پگڑیاں ہیں، جن کے نالین کے تصدق سے آج ہم ان کی غلامی میں وابستہ ہیں، جن کی نگاہ کرم سے ہمارے جنوں پہ داڑیاں ہیں، یہ سب اس مرد کامل کا فیضان کرم ہے. نگاہ ولی نے متاثر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی،
یہ شعر اگر کسی نے اس شعر کی حقیقت دیکھنی ہو تو وہ میرے شیخ کے غلاموں کو دیکھنی پتہ چل جائے گا۔ ان کی میرے شیخ کی والدہ سیدہ مخدومہ سیدہ زبیدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے سارے ثواب کے لیے بھی پروگرام ہے، اور یقیناً جو دوست آئے ہیں ان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نگاہ ہوگی، کوئی شک نہیں، لیکن آنے والوں پر جن کی والدہ کا جس مرد کامل پر احسان ہے، وبالوالدین احسانا، جس ہستی کا ہم پر احسان ہے اس ہستی پر اس کا احسان ہے جس مخدومہ کا نام لے رہا ہے۔ میرے شیخ کی والدہ مخدومہ ان کے نام کے ساتھ بھی منسوب ہے، اور جناب لیاقت صاحب کے والد گرامی فقیر محمد صاحب ان کی بھی اصحال ثواب کے لیے شب صاحب آپ آگے یہ پرانے دوست جو ہیں کافی پیچھے میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے سینئر طاہر صاحب ہیں، وہ پیچھے بھی دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مقبول صاحب اور بھی پیچھے لوگ بیٹھ کے آگے، تو یقیناً آپ پیچھے بیٹھتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ادب کا تقاضا ہوتا ہے کہ میرے جیسے جونیئر بندے جو ہیں، آپ جیسے سینئر اگر قریب آئیں گے تو ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ویسے آپ پیچھے بھی بیٹھ جائیں لیکن دل کے آپ قریب ہیں، بے شک محفل میں آپ دور بیٹھے ہوئے ہیں لیکن آپ دل کے ضرور قریب ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے سینئر پرانے لوگ جو ہیں وہ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی عاجزی ہے، انکساری ہے، یہ میرے شیخ کی تربیت ہے کہ اپنے آپ کو نمایاں کرنا، میں پتہ نہیں کیا، میں آ گیا ہو ہاں یہ وہ ہٹو بچو بچے ہو گئے پیچھے ہو گئے، یہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہماری جماعت کے اندر، ادب احترام اور تعظیم سکھائی جاتی ہے۔ بہرحال سامع محترم، آپ کی سماعتوں کی نظر قرآن مجید فرقان حمید کی معروف اور مشہور آیت کریمہ میں نے پیش کی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ بے شک اور اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، ہاں دونوں جہانوں کی رحمت بنا کے بھیجا ہے، اور جب وہ دونوں جہان کی رحمت آ گئی تو پھر شاید پکار اٹھا کہ سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان والا آ گیا، سب تو اونچی شان پہلی ہوتے تھے تھکے ہونے کے لیے 12 تاریخ کو جلسہ ہوتے پھر کیا ہوئے پہلے بھی آواز میں نکل رہی تھی صاحب پہلی حی ربی الاول کی پہلی ہے کہ 12 تک جلسے روزانہ پروگرام، روزانہ جلسہ، روزانہ نفر ڈیلی پروگرام چلنے ہیں، آج پہلی ہوتے آواز نہیں نکل رہی تو 12 تک میں لگا تھا ایسے ہی کم ہو جائے گا، تو مل کے پڑھو سب تو اونچی شان والا آ گیا، روشنی برتان 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 والا آ گیا، سب تو اونچی شان
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ لغوی معنی اگر غور کریں، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے رحمت للعالمین بنانے کے، یعنی آپ آئے ہیں تو سراپا رحمت ہیں، آپ رحمت کے سوا کچھ نہیں ہے، آپ کا وجود سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا صیغہ جب آ رہا ہے تو اپنے پیچھے جو ہے، اپنے جو سابقہ الفاظ ہیں ان کی نفی کر رہا ہے، سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے آسان انداز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ مثال کے طور پر اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن بڑے سے بڑا لگوٹیا یار، بڑے سے بڑا جگری یار، بڑے سے بڑا بچپن کا ساتھی دوست، وہ بھی کام نہیں آئے گا، وہ بھی کام نہیں آئے گا۔ لیکن آگے اللہ نے فرمایا سارے ایسے نہیں، الا المتقین، لیکن اللہ کے ولی کام آئیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ قیامت کے دن بڑے سے بڑا جگری یار، بڑے سے بڑا لگوٹیا یار، بڑے سے بڑا قریبی یار، جیڑی روٹی دی برکی لقمہ دی تواڈے تو بغیر حالت تو نیچے نہیں اتردا، وہ بھی تواڈے کام نہیں آئے گا۔ لیکن آگے فرمایا الا المتقین، ہاں جو کام آئیں گے اللہ کے ولی، اللہ کے ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ولی متقین، متقین سے مراد اللہ کے ولی، یعنی کوئی کام نہیں آئے گا لیکن ولی کام آئیں گے۔ اللہ لگانے کے بعد بتایا کہ نہیں سارے ایسے نہیں، متقین کام آئیں گے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں شفاعت کرے؟ کسی کی مجال نہیں ہے، الا باذنہ، ہاں جسے اللہ کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی، حکم ہوگا، وہ کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اللہ سمجھ رہے نا، اللہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اب اور آسان کر دیتے ہیں، اور قریب آ گئے، لا الہ، کلمہ پڑھتے ہیں، زیادہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے میں آسان انداز میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، الا، مگر اللہ، یعنی صرف اللہ معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ اس سے پیچھے جتنا بھی ہے وہ مقصد نہیں ہے، اللہ کے بعد آگے مقصد کی بات ہوتی ہے۔ اللہ کے قرآن سے میں نے آپ کو یہ دلیلیں دی، کلمے کی دلیل دی آپ کو کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، مگر اللہ معبود ہے۔ اسی طرح اللہ کے قرآن نے کہا وما ارسلناک، اے حبیب ہم نے آپ کو صرف ایک شان، ایک مرتبہ، یہ آپ کی ذات کے اندر آپ کو وہ پیکر رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اے حبیب آپ کو بھیجنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ رحمتا للعالمین بنا کے آپ کو بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ شان، یہ عظمت، یہ رفعت، یہ مقام، اور یہ اللہ نے جو وصف حضور کو عطا فرمایا ہے رحمتا للعالمین کا، یہ کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ آئے بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، لیکن آیا نہ کوئی رحمت دو عالم بن کر۔ آئے بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، بڑے بڑے مکرم، بڑے بڑے مکرم، بڑی بڑی عزتوں والے، بڑی بڑی شانوں والے، بڑے بڑے مقام اور مرتبے والے، حتیٰ کہ مردوں کو زندہ کرنے والے، عصا پتھر پہ مارے تو کشتیں جاری کرنے والے، بڑے بڑے خدا کے پیغمبر اور بڑے بڑے مقرب نبی آئے، لیکن اے حبیب
وہ رحمت بن کے آئے، آپ رحمت للعالمین بن کے آئے، وہ رحمت بن کے آئے، کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ آدم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، شیس علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، نوح علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، موسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، اسماعیل علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، سارے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، سارے پیغمبر آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی خدا کی رحمت بن کے آیا، لیکن اے مصطفیٰ آپ کی عظمت پر قربان جائے کہ آپ رحمت نہیں بلکہ رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، رب العالمین، عالمین، رب العالم نہیں، عالمین۔ جس طرح خدا رب العالمین ہے کہ کوئی جہاں ایسا نہیں کہ جس جہاں کا رب وہ خدا نہ ہو، تو کائنات کے اندر کوئی جہاں ایسا نہیں کہ جس جہاں کی رحمت مصطفیٰ نہ ہو۔ جس جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے، جہاں جہاں تک خدا کی کبریائی ہے، ارے جہاں جہاں تک خدا کی حکومت ہے، وہاں وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے، جہاں جہاں تک وہ رب ہے وہاں وہاں تک یہ نبی ہے، جس کا وہ رب ہے اس کا یہ نبی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین، عالمین، اور عالم ایک نہیں ہے، ایک عالم برزخ بھی ہے، عالم ارواح بھی ہے، جہاں بھی عالم برزخ ہے، عالم قبر بھی ہے، عالم حشر بھی ہے۔ وہ شاعر نے کہا نا کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہاں رہتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہاں رہتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، جہاں چاہتے وہاں رہتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس عالم میں رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ اس عالم میں رہتے ہیں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ عالم برزخ ہو وہاں بھی رحمت، عالم ارواح ہو وہاں بھی رحمت، یہ جہاں ہو اس جہاں میں بھی رحمت، قبر ہو وہاں بھی رحمت، حشر ہو میرا مصطفیٰ وہاں بھی رحمت، ہر جگہ حضور رحمت ہے۔ کوئی ایسی جگہ تو دکھا دو کہ جہاں حضور کی رحمت نہ ہو اور حضور رحمت نہ ہو۔ حضور اس دنیا میں تشریف لے آئے، حضور آ گئے، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں خرج منی نور، جب حضور کی ولادت ہوئی کہ مجھ میں سے نور خارج ہوا، حضرت آمینہ فرما رہی ہیں کیا خارج ہوا؟ نور۔ کیا ہوا؟ نور۔ اور بیٹے کو ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا، بیٹے کی حقیقت کو ماں سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ حضور آئے ہیں تو سب سے پہلے جس نے نور ہونے کی گواہی دی ہے وہ آپ یا میں نہیں، حضور کی ماں ہے، وہ گواہی ہے، وہ ایک گواہی کافی ہے۔ بیٹا کیسا ہے
ماں کی گواہی کافی ہے اور حضور دنیا میں آئے. حضرت آمینہ فرما رہی ہیں خارج منی نور، مجھ میں سے نور خارج ہوا. رائے تو قصور شام، میں نے شام کے محلات دیکھ لیے. ارے حضرت آمینہ فرما رہی ہیں مجھ میں سے نور نکلا اور شام کے محلات دیکھ لیے. ارے جس نور کی برکت سے حضرت آمینہ شام کے محلات دیکھ سکتی ہیں، وہ نور اپنے گنبد خزاں میں رکھ کر تمہاری محفل بھی دیکھ سکتا ہے. جس نور کی برکت سے حضرت آمینہ شام کے محلات دیکھ سکتی ہیں، وہ نور ایسا ہے اگر بریلی کے تاجدار کی زبان سے کہوں تو کیا پیکر عشق و محبت والا حضرت ہو دے. تو ہے نور تیرا سب گرانا، نور کا تو ہے نور تیرا. یہ تھکے ہیں میں نشانیاں آواز نہیں آ رہے. اسی تک تقریرہ کرنی ہے جڑیاں دونوں تین دن تو تسی پہلے تھکے پڑے ہیں. تو ہے نور تیرا سب گرانا، نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا، تو ہے نور تیرا سب گرانا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ خرج منی نور، خرج منی نور، مجھ میں سے نور خارج ہوا، مجھ میں سے نور خارج ہوا. اور رأیت قصور شام، فرمایا میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، شام کے محلات دیکھ لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ محلات کا شہنشاہ آیا ہے. عرض کر رہا تھا یہ سب آگے ہے میں بند کر. تو اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا، اور رحمت بھی ایک جہاں کی نہیں، ایک جہاں کی نہیں، ہر جہان کی رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے رحمت کی، ہمیں ضرورت ہے، بولو ہمیں ضرورت ہے رحمت کی. تو ایسی رحمت حضور ہیں. ماں باپ رحمت ہیں کوئی شک نہیں، ماں باپ رحمت ہیں کوئی شک نہیں، استاد رحمت ہیں کوئی شک نہیں، حضور کے صحابہ اہل بیت رحمت ہیں لیکن کوئی شک نہیں، حضور کی آل رحمت ہے لیکن کوئی شک نہیں. علماء، اولیاء، محدثین، محققین، مفسرین، جس کا بھی نام لیتے چلے جاؤ یہ رحمت ہے کوئی شک نہیں. نماز رحمت ہے کوئی شک نہیں، روزہ، حج، زکات یہ رحمت ہے کوئی شک نہیں، دین، ایمان، اسلام یہ سب رحمت ہے کوئی شک نہیں، بلکہ قرآن رحمت ہے کوئی شک نہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. قرآن رحمت ہے لیکن کوئی شک نہیں، قرآن رحمت ہے لیکن کوئی شک نہیں. انبیاء رحمت ہیں کوئی شک نہیں، لیکن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے میں رحمت ہے. رحمت ہے اپنے وقت پہ رحمت ہے، نماز ٹائم اور وقت پہ، اپنے وقت پہ، روزہ اپنے ٹائم اور وقت پہ، عبادات رحمت ہیں، سب رحمت ہیں کوئی شک نہیں، لیکن رحمت للعالمین صرف ایک ہے. یہ رحمت ہے، رحمت للعالمین نہیں. نماز رحمت للعالمین نہیں، قرآن کی دلیل اور حجت رہا ہوں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کے اندر جس طرح خدا کے سوا کوئی رب العالمین نہیں ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے علاوہ کوئی رحمت للعالمین نہیں ہے۔ اس جہاں میں بھی رحمت۔ طائف کی وادی کے اندر میرے رسول پر کون سا ظلم ہوا، جناب ہوا، سر مبارک سے لے کر قدمین شریفین تک سارا وجود خون میں نہا گیا، سر سے لے کر پاؤں تک حضور خون میں نہائے ہوئے ہیں۔ اور فرشتہ آ گیا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ حکم دیں اس قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان ایسے پیس دوں جس طرح چکی کے دو پاٹ گندم کو پیس دیتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں جبریل نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ مجھے نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ فرمایا اے جبریل اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ایک روایت ہے فرمایا جبریل اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ابو جہل آ گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے نبیوں کا لوگ انکار کرتے تھے، نبیوں کا پہلے انکار کرتے تھے اور نبی بد دعا دیتے تھے، عذاب آ جاتا تھا۔ اگر تم بھی نبی ہو بد دعا دو، ہمارے لیے بد دعا کرو، عذاب آ جائے۔ جبریل آ گیا اللہ کا پیغام لے کر، آقا خدا فرما رہا ہے ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب ہم اس وقت تک انہیں عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں ہیں۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب یہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں آیا کرتا، اے حبیب عذاب وہاں آتا ہے جہاں رحمت نہ ہو۔ اے میرے پیغمبر آپ جب تک ان کے اندر موجود ہیں، خدا فرما رہا ہے کہ اللہ عذاب نہیں دے گا کیونکہ خدا کی رحمت ان میں ہے۔ آئے بہت دنیا میں پاک مکرم بن کر، لیکن آیا نہ کوئی رحمت دو عالم بن کر۔ حضور عالم حیوانات کے لیے رحمت، جانور آ رہے ہیں، کبھی بکریاں آ کے سجدہ کر رہی ہیں، کبھی اونٹ فریادیں لے کر آ رہے ہیں، پتہ ہے کہ ہماری داد رسی اسی واجہ سے ہوگی۔ عالم حیوانات کے لیے رحمت، عالم جمادات، یہ پتھر یہ پہاڑ ان کے لیے حضور رحمت، پتھروں کے لیے پہاڑوں کے لیے رحمت۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں مکہ المکرمہ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا تو آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آواز آ رہی ہے، حضرت علی اس حدیث کے راوی، آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میں آگے دیکھا پیچھے دیکھا، آگے دیکھا پیچھے، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی زیرو نظر نہیں آیا، کوئی شخص نظر نہیں آیا، حتیٰ کہ کوئی جانور تک نظر نہیں آیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آواز آ رہی ہے، میرے آقا یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے؟ پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے فرمایا علی وہ پتھر مجھ پہ درود و سلام کر رہا ہے، وہ پتھر درود و سلام کر رہا ہے۔ ارے وہ نبی جو پتھروں کا درود و سلام، اگر پتھر درود و سلام پڑھے تو اس کا درود و سلام سنتا ہے۔ ارے وہ نبی جو پتھر درود و سلام پڑھے تو پیغمبر اس پتھر کو نہیں بھولتا، امتی تیرا درود کیسے بھول جائے گا؟ جو نبی پتھر کا درود و سلام سنتا ہے وہ امتی کا کیسے نہ سنے؟ جو نبی ارے پتھر جو درود پڑھتا ہے اس پتھر کو نہیں بھولتا، میں تو اس پتھر کو جانتا ہوں
عالم کی رحمت ہے، ہر عالم کی رحمت ہے۔ میدان محشر میں حضرت ثوبان حضور کے صحابی ہیں، بڑے پیارے صحابی ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، کل حشر کے میدان میں اگر آپ کو ڈھونڈنا ہو، آپ کو ملنا ہو، آپ کی زیارت کرنی ہو، تو یا رسول اللہ میدان محشر میں آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ بڑی دنیا ہوگی، اربوں خربوں لوگ ہوں گے، خدا جانتا ہے کتنی دنیا ہوگی۔ یا رسول اللہ حشر کے میدان میں آپ کو ڈھونڈنا چاہیے تو یا رسول اللہ کہاں آپ سے ملیں؟ میرے نبی نے فرمایا ثوبان، میں 3 جگہوں پر ملوں گا۔ کتنی جگہوں پر؟ 3 جگہوں پر ملوں گا۔ پہلی ہوگی پرسرات، اپنی امت کو پرسرات سے گزار رہا ہوں گا، پرسرات سے گزار رہا ہوں گا۔ اور پرسرات پتہ کیا ہے؟ یہ کہ عبداللہ پور کا پول نہیں ہوگا کہ جناب بن ملن ہوتے ڈین کرتے ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ پرسرات کیا ہوگا؟ اتنا اونچا ہوگا جتنا زمین سے آسمان اونچا ہے، اتنی بلندی ہوگی، اور مشرق سے لے کر مغرب تک اتنی لمبائی ہوگی۔ پرسرات کیا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب پرسرات دسو کہ پرسرات کیسا ہوگا؟ ایسا پرسرات ہوگا زمین سے آسمان تک بلندی ہوگی، مشرق سے مغرب تک لمبائی ہوگی، اور تلوار کی نوک سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر سے گزرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی امت کو پرسرات سے پار لگا رہا ہوں۔ 3 جگہ ہوں گی، اگر مجھے ڈھونڈنا ہے، مجھے ملنا ہے تو 3 جگہوں پہ آنا۔ ایک تو پرسرات ہوگا، اپنی امت کو پرسرات اوپر سے پرسرات پار کرا رہا ہوگا، اور تاجدار بریلی پکار اٹھے کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، یہی عزت و اطلاع محمد، کہ ہے زیر حق، کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ اے ثوبان، ایک جگہ ہوگی پرسرات، وہاں ڈھونڈنا، وہاں ملوں گا۔ یا صبح اگر وہاں نہ ملے تو میں پھر ایسا کرنا حوض کوثر پیا کرنا، اپنی پیاسی امت کو، اپنے پیاسے امتیوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوگا۔ ساقی کوثر بتا رہے ہیں کہ اپنی امت کو، پیاسوں کو جام بھر بھر کے پلا رہا ہوگا۔ صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے تو میں پھر تیسری اور آخری جگہ میزان عمل ہوگی، میزان عمل ہوگی، پرسرات پر بھی نہ ملوں۔ حضور کی رحمت بتا رہا ہوں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ تو اے میرے صحابی، اگر میں تجھے پرسرات پر بھی نہ ملا، حوض کوثر پہ ملوں گا، حوض کوثر پہ نہ ملا، میں تجھے نامہ اعمال میزان عمل پہ ملوں گا، اور میزان عمل پر اپنی امت کے اعمال کا وزن کروا رہا ہوں گا۔ میزان عمل پہ ہوں گا، اپنی امت کے اعمال کا وزن کروا رہا ہوں گا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک امتی کا میزان عمل پہ جب نامہ اعمال تولا جائے گا، بدیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، نیکیاں کم ہوں گی، نیکیوں والا پلڑا اوپر، گناہوں والا نیچے، اور حضور میزان عمل پہ
میرے نبی اپنی جیب سے ایک پرچی نکالیں گے، پرچی نکال کے اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، نیکیوں والا پلڑا نیچے، گناہوں والا اوپر اوپر۔ شخص بڑا حیران ہوگا، عرض کرے گا نورانی چہرے والے حضور آپ کون ہیں؟ فرمایا میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا نبی ہوں۔ اور یا رسول اللہ یہ پرچی کیا ہے؟ فرمائیں گے یہ وہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جو دنیا کے اندر تم نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تھا، یہ وہ درود ہے، یہ وہ درود ہے جو آج تیرے نامہ اعمال کے اندر رکھا ہے۔ کون کہتا ہے پیغمبر مشکل کشا نہیں ہے؟ ارے پرسرات سے گزار دینا یہ مشکل کشائی نہیں ہے۔ ارے میدان محشر میں جب سورج سوار نیزے کے ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ارے اس جگہ امت کو جامع کوثر پلا دینا یہ مشکل کشائی نہیں ہے۔ مثال عمل پہ امتی کی نیکیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں، اور مدد کر کے پرچی دے کر درود و سلام پڑا ہوا اس کے پلڑے میں ڈال کے اعمال بڑھا کے جنت میں داخل کر دینا یہ مشکل کشائی نہیں تو یہ کیا ہے؟ کون کہتا ہے نبی مشکل کشا نہیں ہے؟ اور جب وہ عرض کرے گا یا رسول اللہ پرچی کیا ہے؟ فرمایا میں تیرا نبی ہوں اور یہ پرچی درود ہے۔ یہ پرچی میں عرض کر رہا تھا جو پتھر کا درود و سلام نہیں بولا، جو پتھر کے اندر جو درود پڑا وہ نبی کہتا ہے اس پتھر کو جانتا ہوں، جو پیغمبر ایک پتھر کا درود پڑا دیا نہیں بھولتا اور پتھر کو نہیں بھولتا، اور امتی کو نبی تجھے کیسے بھول جائے گا؟ پھر امتی یہ کہتا ہے کہ ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا۔ اور یہ صرف چار بندے پڑھ رہے ہیں، میرا مطلب شعر میں فارسی کے لگتا اردو کے نہیں لگتا، کوئی پڑھ سب کے اتنا پروگرام لگتا میں نے لگتا ہے فارسی کی ہے کیونکہ ارشد صاحب اچھا ماشاءاللہ دوست بہت بہت پڑھے نام جناب ارشد صاحب موسٹ ویلکم جناب تشریف آوری۔ ارشد صاحب تو ماشاءاللہ بہت بہت پڑھے نام خان نے تو میں یہ سمجھ بیٹھا کہ لگتا ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ تو ہم یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگلی کی سمجھ آ رہی ہے۔ مولانا نصیر الدین کا لطیفہ سنا نا میرا خیال سمجھو گے، مولانا نصیر الدین کو کسی نے بلا رہا تقریر لے، مولانا نصیر الدین بڑا مشہور کردار ہے، مزیہ کردار، تقریر بھی بلا رہے ہیں کہنا نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سمجھ آئی؟ اور عربی کیوں سب کہنے جی نہیں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سمجھ آئی؟ کہنے جی نہیں کہا کو میری سمجھ نہیں ہے کہ سمجھ کیا نہیں۔ السلام علیکم مولا صاحب نے انہوں نے کہا یار مولانا نصیر الدین گڑا لے گیا، چلو ایک باری پھر بلاتے ہیں، کون کہتے ہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا سمجھ آئی کہ آپ سانو سمجھ کوئی نہیں آتی، جیسے کہنا ہاں جی نہیں آئی، تقریر بھی سننی ضروری ہے مولانا نصیر الدین کی، کہتے آپ آتے کہاں گے آگے کہتے کہاں گے نہیں آئی، اگلے دن پھر مولانا نصیر الدین کو مولانا نصیر الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، کہنا سمجھ آئی؟ ادھے کہتے آئی ادھے کہتے نہیں آئی، کہنا اچھا چلو ادھا کرو جنہوں آئی ہے انہوں سمجھا دو جنہوں نہیں آئی، گل سمجھ گئے ہو؟ آ گئی ہے تیرا مل کے پڑھو ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا بدل دیا، ذکر رسول پاک نے ایسا
میڈیا پر ایک بڑا ہیجان بپا ہے. ایک حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کیوں نہیں علماء موجود ہے؟ حضور, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ فرمایا, یا جابر, ان اللہ تعالی خلق نور نبی جی کا. اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور یہ سیاہ ستہ کی حدیث نہیں ہے, یہ سیاہ ستہ کی حدیث نہیں ہے. یعنی وہ 6 کتابیں جو متفق علیہ امت کے اندر ان میں نہیں ہیں, لیکن امام بخاری کے جو استاد ہیں ان کی روایت ہے. جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں ان کی روایت ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا. اگر اس حدیث کو مانے تو نبی کو نور ماننا پڑتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اگر اس حدیث کو مانا جائے تو نبی کو نور ماننا پڑتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اس حدیث پر اختلاف ہے ان لوگوں کو جو حضور کو نور ہے نہیں مانتے, جو حضور کے نور کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح سے مراد سیاہ ستہ کی نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہے, جبکہ ایسا ہے. ایسا وہ کس طرح, اب والدین نہ ہو تو بچہ ہوتا ہے نہیں. اب ماشاءاللہ آپ سارے دوست بیٹھے ہیں, آپ کے والدین ہیں, پہلے والدین ہوں گے, پہلے ماں باپ ہوں گے تو اولاد بعد میں ہوگی. ایسا ہی ہے. استاد پہلے ہوگا تو بعد میں شاگرد ہوگا. ایسا ہی ہے نا. یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا پر نوجوانوں کو ورگلایا جا رہا ہے, ورگلایا جا رہا ہے. یہ بات اس لیے اچانک میرے ذہن میں آ گئی, یہ ٹاپک سے ہٹ کے ہے لیکن ہے بڑے خوبصورت. ماں باپ ہوں گے تو اولاد ہوگی, استاد ہوگا تو شاگرد ہوگا. ایسا تو نہیں کہ شاگرد تو ہے لیکن استاد کوئی نہیں. پیر ہوگا تو مرید ہوگا. پہلے پیر ہوگا تو بعد میں مرید ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نا. اسی طرح نبی پہلے ہوگا تو امتی بعد میں ہوگا. ایسا ہی ہے نا کہ نبی پہلے ہوگا, امتی بعد میں. والدین پہلے ہوں گے, اولاد بعد میں. استاد پہلے ہوگا, شاگرد بعد میں. پیر پہلے ہوگا, مرید بعد میں. جب نبی پہلے ہوگا, جب نبی پہلے ہوگا تو امتی بعد میں ہوگا. جب نبی نہیں ہوگا تو پہلے امتی ہو جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. عقل بھی نہیں مانتی, نقل بھی نہیں مانتی. نبی ہوگا تو امتی ہوگا. اب حضور کے امتی کون کون ہیں؟ حضور کے امتی کون کون ہیں؟ تو جب صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ یا رسول اللہ آپ کو نبوت کب ملی؟ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گائے اور مٹی کے درمیان تھے. فرمایا جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے؟ امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں وہ امام جس نے 70 مرتبہ حضور کا حالت بیدار میں دیدار کیا. وہ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں کہ جبریل آ گیا, پوچھا جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ عمر کا تو پتہ نہیں ہے, ہاں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد عرش اعظم پہ طلوع ہوتا ہے. آقا میں نے اس ستارے کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. شوکت بٹ صاحب اکاؤنٹنگ کا کام کرتے ہیں, یہ بہتر جانتے ہوں گے 70,000 72,000 کیا ہوتے ہیں. یا رسول اللہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ عرش اعظم پہ طلوع ہوتا اور 72,000 مرتبہ آقا میں نے دیکھا ہے. فرمایا انا هو الكوكب, اے جبریل وہ ستارہ میں ہوں. وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا 72,000 مرتبہ تو نے دیکھا ہے, وہ ستارہ میں ہوں.
کا نور ہے اور عین نور ہے، نبی کا نور ہے اور عین نور ہے، اس لیے ستارے میں رکھا۔ فرمایا ذالک هو الکوکب، اے جبریل میں وہ ستارہ میں ہوں۔ تو ابھی تو جبریل بھی پیدا نہیں ہوا، میرا نبی تب سے ہے۔ جبریل اپنی عمر کے اندازے لگاتا ہے، اپنی عمر کا اندازہ لگاتا ہے اس ستارے سے جو ستارہ مصطفیٰ ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم، وہ ستارہ یہی ہے جس ستارے کے اندر نور مصطفیٰ جلوہ کرتا ہے، یہی ستارہ ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ استاد سے پہلے شاگرد نہیں ہو سکتا، پیر سے پہلے مرید نہیں ہو سکتا، ماں باپ سے پہلے اولاد نہیں ہو سکتی، نبی سے پہلے امتی نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ حضور کا امتی کون کون ہے، امتی کون کون ہے۔ آدم بھی حضور کے امتی ہے، لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ میرا نبی آ جائے تو نبی پر ایمان لانا، نبیوں کا نبی مصطفیٰ ہے۔ نبی حضور آدم کے بھی نبی، حضور نوح کے بھی نبی، حضور موسیٰ کے بھی نبی، حضور عیسیٰ کے بھی نبی، حضور خلیل کے بھی نبی، حضور صفی کے بھی نبی، حضور صفی کے بھی نبی، حضور حضرت موسیٰ عیسیٰ کے بھی نبی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب پیغمبروں کے حضور نبی۔ ارے نہیں بلکہ حضور جبرائیل کے بھی نبی، حضور میکائیل کے بھی نبی، حضور اسرائیل کے بھی نبی، حضور اسرافیل کے بھی نبی، حضور رضوان جنت کے بھی نبی، حضور مالک جہنم کے بھی نبی، نہیں حضور عرش کے بھی نبی، حضور فرش کے بھی نبی، حضور شمس و قمر کے بھی نبی، حضور خشک و تر کے بھی نبی، حضور خشک و تر کے بھی نبی، حضور بحر و بحر کے بھی نبی، حضور شجر و حجر کے بھی نبی، حضور ساری کائنات کے نبی۔ جب حضور ساری کائنات کے نبی اور ساری کائنات مصطفیٰ کا تصدق، ساری کائنات حضور کی امتی، تو ماننا پڑے گا کہ اس کائنات سے پہلے مصطفیٰ نبی، اس کائنات سے پہلے مصطفیٰ نبی۔ جب ساری کائنات بحر و بر حضور کے امتی، شمس و قمر حضور کے امتی، برق و برق حضور کے امتی، شجر و حجر حضور کے امتی، آدم سے لے کر پیغمبر سے لے کر صحابہ تک، صحابہ سے لے کر آل تک، غوث سے لے کر مجدد تک، اولیاء سے لے کر علماء تک، جماعات سے لے کر حیرانات تک، ارے حشر کے بھی میرے آقا نبی، قبر کے بھی مصطفیٰ نبی، شمس و قمر کے بھی نبی۔ تو جب حضور ان سب کے نبی، تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور پہلے ہیں، کائنات بعد میں بنی ہے، کائنات پہلے بنی ہے، کائنات سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نور مصطفیٰ سے اللہ نے کائنات کو تخلیق کیا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر عالم کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے، ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ حتیٰ کہ قرآن نے اعلان کیا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، حبیب جب تک آپ ہیں ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوتی، ان کے چہرے نہیں بگڑیں گے، ان پر پتھر نہیں برسیں گے، ان پر عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ آپ ان میں ہیں، جن میں حضور ہوں انہیں عذاب نہیں ہوگا۔ کیوں کہ رحمت اور عذاب دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ سامنے محترم، میلاد کے ساتھ ساتھ میرے شیخ کا پیغام ہے کہ میلاد مناؤ لیکن سیرت اپناؤ۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ ہم میلاد کو مناتے ہیں لیکن سیرت کو نہیں اپناتے۔ میرے نبی کا کردار، اخلاق، میرے نبی کا طریقہ وہ ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ آخری بات مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، مسلم شریف کے اندر امام مسلم جلد 3 کے اندر حدیث 1632 کو نقل کرتے ہیں۔ آخری بات ہے، حدیث پاک پہ اپنے بیان کو ختم کر دیا کہ جب حضور کا مکہ کے اندر میرے نبی کا ہجرت کی رات گھیراؤ ہوا،
80 کافر اپنی ننگی تلواریں، چمکتی ہوئی تلواریں لے کر حجرہ مصطفیٰ کا گھیراؤ کیے ہوئے، اور حضور اپنے یار غار صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت فرما کے مولا علی کو اپنے بستر پہ لٹایا اور تشریف لے گئے ان ازلی جانی دشمنوں کے اندر ایک دشمن جس کے ننگی تلوار میرے مصطفیٰ پہ برسنے کے لیے تیار تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی۔ حضور ہجرت فرما کے ان 80 کافروں میں سے، دشمنوں میں سے ایک دشمن کی مکہ کے سردار کے ساتھ بگڑ گئی۔ اب مکے کے اندر کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، زمین اس پر تنگ ہے، اور اس کو ایک ہی سہارا اور آسرا نظر آیا، مکے سے نکلا مدینے میں در مصطفیٰ بھی آ گیا، جسے کوئی پناہ نہ دے، جسے کوئی پناہ نہ دے، جس کا کوئی آسرا اور سہارا نہ ہو، وہ جانی دشمن ہے، ازلی دشمن ہے، ابھی کافر ہے، ابھی کافر ہے۔ آ گیا بارگاہ مصطفیٰ میں، سارا واقعہ عرض کیا، میرے رسول نے اپنے گھر کے اندر ٹھہرایا، اپنے گھر میں ٹھہرایا، فرمایا سفر سے آیا ہے، تھکا ہوگا، بھوک لگی ہوگی، عرض کرتا یا رسول اللہ بھوکا۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے 7 بکریاں تھیں حضور کے گھر میں، 7 بکریوں کا دودھ نکالا اور خود پیالے بھر بھر کے میرے رسول نے پیش کیا۔ وہ جو ازلی دشمن ہے، جو جان کا دشمن ہے، جس کا موقع ملتا، جسے موقع ملتا تو شاید وہ کیا سے کیا نہ کرتا، حضور نے 7 پیالے 7 بکریوں کا دودھ نکال کر اسے پلایا۔ پہلی بکری چوئی، پنجابی میں کہتے ہیں دھوئی چوئی، نکالا دودھ، پہلی بکری کا دودھ، دوسری، تیسری، اور میں کہتا اور حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ پی لیا۔ اور جس نے 7 بکریوں کا تازہ دودھ پیا تھا، جب اتنا سیر ہو کے پیا، بستر پہ لیٹا، لیکن کروٹیں بدلتا رہا، کیونکہ بندہ زیادہ کھا لینا کہ ہضم کرنا اوکھا ہو جاتا، لیٹ جائے تو پھر اور مصیبت بڑھ جاتی، ایسے لیے لنگر کھا کے مارا ایک بار چکر شکر لگا کے پھر باہر آ کے لیٹنا۔ تو عرض کر رہا تھا، پاس سے پلٹتا رہا، کبھی ادھر کو پاسا، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، کبھی ادھر کو، سکون نہ آیا، سکون نہ آیا، لیکن حضور تو بھوکے لیٹ گئے۔ اہل بیت یہی ایک رزق تھا، بھوکے لیٹ گئے، بھوکے لیٹنے والے سو گئے، سکون کی نیند سوئے۔ جس نے 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، سکون کی نیند نہیں آئی، حتیٰ کہ اٹھا، دودھ اتنا پیا تھا کہ وہیں پخانا کر دیا، وہیں پخانا کر دیا حضور کے گھر میں۔ اب ڈرا، دوڑا، نکلا وہاں سے کہ اگر اب پکڑا گیا، پہلے تو چھوڑ دیا لیکن یہ جو گند ڈالا ہے اب جان نہیں چھوٹے گی۔ وہاں سے نکلا، دوڑا، اور کافی دور جانے کے بعد یاد آیا کہ میں تو اپنی تلوار بھول آیا ہوا۔ امام مسلم کہتے ہیں کہ اسے یاد آیا کہ میں تو اسی ڈر کے خوف میں اپنی تلوار حضور کے گھر میں بھول آیا۔ دوبارہ پھر آیا، حضور فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں، اجالا ہو چکا ہے، اجالا ہو چکا ہے، صدیق و عمر موجود ہیں، حضرت عثمان و علی موجود ہیں، لیکن ید اللہ کے ہاتھوں والا وہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے صفائی کر رہے، حضور صاف کر رہے، دیکھا اور ہکا بکا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم خادم غلام نوکر حاضر ہیں، فرمایا نہیں، مہمان میرا تھا، مہمان میرا تھا، میزبانی بھی میں نے کی ہے، یہ کام بھی میں کروں گا۔ خود صفائی کر رہے ہیں، آ گیا، یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گیا۔ صحابہ نے غصے کی نظر سے دیکھا کہ یہی وہ بدبخت ہے جس نے یہ گند ڈالا ہے۔ صحابہ غصے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ رحمت للعالمین اب بھی نگاہ کرم فرما رہے ہیں۔ مسکرا کے دیکھا، فرمایا آ گیا، چڑکا نہیں، ڈانٹا نہیں، گالی نہیں دی، گلے نہیں پڑ گئے، تھپڑ نہیں مارا، مکے نہیں مارے، بدلا
چل اٹھا صاف کر. نہیں، اس نے آپ کی بس وہ نگاہ تھی، وہ نگاہ کرم تھی، وہ شفقت کی نگاہ، وہ محبت کی نگاہ تھی. حضور کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، اسلام لے آیا. صفائی ہو گئی، صحابہ چلے گئے، اب تنہا بیٹھا ہے. حضور نے فرمایا صبح کا ناشتہ تو بھی تمہیں کرنا ہوگا نا. اتنی دور سے چل کے واپس پھر آیا ہے، اتنی دور سے چل کے پھر آیا ہے، ناشتہ تو کرنا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بھوک تو لگی ہے، بھوک تو لگی ہے. آپ نے ایک بکری کا دودھ نکالا، پیالہ بھر کے دیا، اس نے پی لیا. اور میں اور رات 7 پیے تھے، اب ایک پی کے کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ہے. میرے نبی نے فرمایا کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے اس وقت فرمایا، اور مومن 1 آنت سے کھاتا ہے، مومن 1 آنت سے کھاتا ہے. تو میرے پیغمبر نے فرمایا اور عرض کیا نہیں یا رسول اللہ بس پیٹ بھر گیا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے وہ رحمت بنا کے بھیجا پیغمبر کو کہ جس نے دشمنوں کو بھی سینے سے لگایا. وہ شاید کہتا ہے نا کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، 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 مراد غریبوں کی بردانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے. ایسا رحمت للعالمین نبی اللہ نے دیا، تو کیوں نہ پھر جشن منائیں، کیوں نہ پھر میلاد منائیں، کیوں نہ پھر خوشیاں منائیں کہ جس کا امتی بننے کے لیے نبی دعا کرتے رہے، دعا کرتے رہے. ہم نے دعا بھی نہیں کی، وہ دعا کرتے رہے، ہم نے دعا بھی نہیں کی. اس نے اپنے حبیب کو امتی بنا. یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی جناب لیاقت صاحب کے والد گرامی ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے. جو دوست تشریف لائے ہیں جناب اشرف گجر صاحب، جناب شوکت بٹ صاحب، جناب میاں عامر صاحب ہمارے ضلع کے صدر، جناب میاں عامر صاحب، علماء کرام پیچھے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، باقی صاحب اور بہت سارے نام دوں گا تو بہت ساری یہ لمبی تفصیل ہے، طاہر صاحب، ناصر صاحب اور پیچھے کافی دوست بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری، ہمارا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کے والد گرامی کی بخشش اور مغفرت فرمائے. وما علینا السلام علیکم. اشارہ دیکھ کر روزہ
ہی ہو، دل کے پاس بھی تم ہی ہو، دل کی آس بھی تم ہی ہو، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بنے دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، تیری دید جب کہ ہوگی، جب میری عید ہوگی، میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے، یا حبیبی یا محمد یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، سلام تشریف رکھیے بیٹھ۔ اول آخر درود شریف پڑھ لو، ایک دفعہ عالم شریف، 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے خدا ثواب میری ملتا۔ رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اے الہ العالمین، اے خالق کائنات، اے رحیم و کریم اللہ، اے وحدہ لا شریک ذات، مولا کریم، اج دی اس محفل پاک دے وچ یا الہ العالمین تیرے پاک کلام دی تلاوت کی، تیرے محبوب دی ثنا خوانی کی، وعظ و نصیحت ہویا، مولا کریم سب دا ثواب تیری پاک بارگاہ کے پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما۔ اس تو بعد تیرے پیارے محبوب کریم سید المرسلین احمد مختار تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ رسالت نظرانتاً عقیدتاً توفتاً محبتاً عدراً احترام پیش کرنے قبول فرما۔ یا الہ العالمین حضور علیہ السلام دی وسیلہ پاک دنال آپ دے تفائل، آپ دے تمام صحابہ اکرام، تبا تابعین، تمام شہداء اکرام، شہداء کربلا، شہداء بدر و حنین، تمام شہداء دی بارگاہ پیش کرنے قبول و منظور فرما۔ اے الہ العالمین صدقہ پنجتن پاک دا، صدقہ آل رسول دا، حضرت سیدنا علی المرتضی شیخ خدا مشکل کشا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دے پیارے پیارے نواسے حضرت امام حسنین
کرنے قبول فرما. حضور علیہ السلام نے تمام گناہگار مرحوم امت روح و احسان ثواب کرنے قبول و منظور فرما. سرکار غوث الورا کی بارگاہ میں پیش کرنے مولا کریم قبول و منظور فرما. امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ میں پیش کرنے قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین خاص بالخصوص اس محفل میلاد کا ثواب یا الہ العالمین بھائی لیاقت علی نے انتظام کیتا ہے. الہ العالمین انہاں دی کوشش نو اپنی بارگاہ دی شرف قبولیت عطا فرما. سارے سب واسطے نو ذریعہ نجات بنا. اے الہ العالمین خاص بالخصوص مولا کے دوست احباب نے درود و سلام پڑھیا سورہ فاتحہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی تھی. مولا کریم بھائی لیاقت علی کے والدین دی روح میں سارے ثواب کا قبول و منظور فرما. انہاں بزرگاں دی قبر تے اپنی کروڑ ہار رحمتاں نازل فرما. انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما کے درجات نو بلند فرما. یا الہ العالمین بھائی لیاقت علی کے والدین دی قبر نو تا حد نگاہ وسیع فرما. انہاں دی قبر نو نور علی نور فرما. قبر تو لے کے حشر تک انہاں دے تمام منازل نو آسان فرما. یا الہ العالمین سر سب نو اپنے والدین واسطے بخشش دی دعا کرنے دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین سارے پیر و مرشد دی والدہ اس دنیا پاری صبر کر چکی. یا الہ العالمین انہاں مرحومہ مغفورہ دی قبر تو تیری اپنی کروڑ ہار رحمتاں نازل فرما. سارے پیر و مرشد دا فیض تا قیامت جاری و ساری فرما. سانو اپنے مرشد دی سچی اور پکی محبت عطا فرما. یا الہ العالمین محفل میلاد سجان دی توفیق عطا فرما. سن سب نے اپنے والدین استاد اکرام اور پیر و مرشد ادب و احترام کرنے دی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین میاں محمد عامر بیمار یا الہ العالمین ان صحت و تندرستی والی لمبی زندگیاں عطا فرما. سب پیر بھائیوں نے اتفاق و اتحاد کی دولت عطا فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا